الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. معزز مصلیان کرام، کئی ہفتوں سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. آج کا بھی وہی موضوع ہے. اولاد کی تربیت بے انتہا ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بڑھاپے کا ہمارا ساتھی ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہاں سے مر کر قبر میں ہوں گے اور ان کے اچھے اور برے کا ہمیں وہاں بھی اجر و ثواب مل رہا ہوگا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین ایک نیک صالح اور اچھی طبیعت کا مالک انسان ہی اگلے پشت تک منتقل کر سکتا ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جب اچھے انسان موجود ہوں گے تو اس اچھے انسان سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑے. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اکثر لوگ بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا، لیکن فکر مندی کے ساتھ لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. اچھی اچھی تقریریں، بہت سے موٹیویشنل جو لوگ ہوتے ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو بالکل ان کے اندر کا ضمیر جوڑ کر رکھ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی باتیں سن کر دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے پیچھے بہت محنت کریں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. لیکن یہ ساری چیزیں وہیں جہاں ہم یہ سنے ہوتے ہیں ہم وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا جس کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہوتی ہے ہم انہی کے حوالے کر کر ان کی بات واپس چلے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر صحیح طور پر اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یا پہلا میں ایسا شخص ہوں کہ جو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں ذکر کر رہا ہوں. یقیناً آپ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پر اس سے متعلق بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، اور پھر خود آپ کو بھی اپنا تجربہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. بہت حساس اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا میں کہ ایک اولاد کی تربیت کے لیے کم از کم 20 سے 25 سال پہلے اس کے ماں باپ کی تربیت ضروری ہے. اگر اس کا بھی خیال کر لیا جائے تو یقیناً بچوں کی جو تربیت ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے. ٹھیک اسی طرح اگر 20 سے 25 سال پہلے کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے لیکن آج ہمارے دل میں اس خیال آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آج ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم آج سے اس پر کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو میں ہر ہفتے دہراتے آ رہا ہوں کہ بچے بالکل اسی نقش قدم پر چلیں گے جس نقش قدم پر ہم چلیں گے. بہت تجربہ ہوگا آپ لوگوں کو اس کا کہ آپ جو باتیں گھر میں کرتے ہیں بچے سب سے پہلے اسی کو کاپی کرتے ہیں. بچے انہی باتوں کو دہرانا شروع کرتے ہیں. بچوں کے سامنے نانا، دادا، ابو، ماں وغیرہ کے الفاظ کہلوائے جاتے ہیں، بچے وہی الفاظ کو پہلے دہراتے ہیں. یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے چلنے اور اٹھنے میں جو 1 سے 2 سال کے بچے ہو وہ اپنے ماں باپ کی حرکت پر ہوتا ہے. سونے کی کیفیت اگر دیکھیں گے بچوں کی تو اکثر والد یا والدین کا جو طریقہ ہوگا سونے کا، عام طور سے بچے اس طرح سویا کرتے ہیں. یہ مشاہدے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بچے دیکھ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں ایک بہت بڑی قربانی دینی ہوگی کہ ہم اپنی ساری خواہشات کو کچل کر کنارے کر دیں اور اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح میرا بچہ ایک معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر کے سامنے آئے. اس کے لیے ہمیں اپنی ساری خواہشات کو ترک کرنی ہوگی اور ایک اچھا انسان سب سے پہلے ہمیں بننا ہوگا.
ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی نے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، جب بار بار انہوں نے اصرار کیا تب انہوں نے کہا کہ اولاد کے لیے جو تم دعا کروا رہے ہو، میں دعا بھی کر دوں گا تب بھی تمہاری اولاد صحیح نہیں ہوگی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ کہا تم ہی صحیح نہیں ہو، وہ تو تمہیں دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ آپ پہلے اپنی زندگی بدلو، آپ کی جب زندگی بدل جائے گی آٹومیٹک بچے بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم صحیح بات ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعا مانگو، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، آپ مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ اس کے قبول ہونے کا مطلب میں اس سے پہلے بتایا تھا، ابھی اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ملنے والا ہے، اس کو وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم دعا کر لیتے ہیں اور ہاتھ کو چہرے پہ پھیرنے کے بعد اتنا اطمینان کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا وہ کام ہو جائے، یقیناً ہو جائے گا وہ کام، لیکن اس کام کے جو طور طریقے اس کو بھی استعمال کرنا ہوگا۔ عام سی بات ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر مسجد میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری لگا دے اگر میں بے روزگار ہوں، تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی نوکری کا آفر نہیں آ جائے، آپ کو وہاں چل کے جانا ہوگا، وہاں جا کر آپ کو محنت کرنی ہوگی، محنت کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے آپ کا رزق پہنچے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اچھے اولاد کے سلسلے میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بہتر سے بہتر بنا، تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی محنت کی یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ ایک دم آسان سا فارمولہ ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر ہو، اور ہر وہ چیز معاشرے کی جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر نہ آئے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ وہ چیز میری زندگی سے پہلی فرصت میں دفع ہو جائے۔ کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ بچہ جب پروان چڑھنا شروع ہوگا اور اسی وقت سے وہ اپنے ماں باپ کو ایسی غلطیوں میں دیکھے گا، اپنے بھائیوں کو ایسی غلطیوں میں دیکھے گا، اپنے دادا اور نانا اور چاچا وغیرہ کو ایسی غلطیوں میں دیکھے گا، تو وہ چیز اس کے نظر میں ایک معیوب نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شرابیوں کے بچے عام طور سے کم عمر میں شراب پینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، میرے والد پیا کرتے تو میں بھی پیوں گا۔ جن کے گھر کے لوگ سگریٹ یا بیڑی پیتے ہیں ان کے بچے خاموشی سے چھپ کر کے رکشوں کے پیچھے باہر میدانوں میں جا کر کے کاغذ گول گول بنا کر کے اس کو جلا کر پی رہے ہیں۔ کیوں پی رہے ہیں وہ بچے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے افراد پیتے کوئی اچھی چیز ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ بھی پینے لگ گئے ہیں۔ تو جیسی عادت ہماری ہوتی ہے ویسے ہی گھر کے اندر اگر کسی کے گالی گلوچ کا جو ہے نظام ہے تو آپ دیکھیں بچے پہلے فرصت میں گالی گلوچ سیکھ جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، جس کے بولنے کا کیا نقصان ہونے والا ہے، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں باپ گھر میں بول رہے ہیں بچے سیکھ گئے، بچے بھی بول رہے ہیں۔ تو تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے خود کو آئیڈیل بنا کر کے پیش کریں، ایک نمونہ بنا کر کے پیش کریں کہ ہم کیسے ہیں، ہماری ذات کو دیکھ کر کے وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے چل رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ آگے چل کے صحیح ہو جائیں گے، مکتب میں ڈال دیں گے، مدرسوں میں ڈال دیں گے، اور کچھ دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دیں گے یا کسی بڑے اللہ والے کی خدمت میں بٹھا دیں گے، یقین جانیں یہ ساری چیزیں مؤثر اسی وقت ہوگی جب اس بچے کی تربیت بچپنے سے صحیح ہوئی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے پہلے سے دماغ کے اندر وہ ڈھکن لگ جاتا ہے کہ تو بکواس کیا جا رہا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ لاکھ آ کر کے آپ اللہ والوں کی مسجد میں بٹھا دیں، لاکھ آپ دینی مجالس کے اندر بٹھا دیں، بڑے بڑے علماء سے ملا دیں، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہی کام کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی تربیت شروع سے نہیں ہوئی، یعنی وہ ضرب بنانا ہوتا ہے، وہ پیمانہ بنانا ہوتا ہے، اس کو ایسے سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو۔ میں نے کہا نا کہ بچوں کی تربیت جو ہے یہ بچے ایسے ہیں جیسے گارا مٹی ہو ہمارے ہاتھوں میں۔ کمہار جب برتن بناتا ہے اس کے پاس جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کی شکل میں آج ہمارے پاس بچے ہیں، جس شکل میں ہم چاہیں اس کو ڈھالنا وہ بچے اس شکل میں ڈھل جائیں گے۔
مثال بھی آپ کو دیا تھا کہ اگر اس سے سراہی بنائیں گے، اس سے مٹکا بنائیں گے تو دوسروں کے دلوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر کمہار اسی مٹی سے چلم بنا دے گا تو وہ دوسرے کے سینوں کو جلانے کا کام انجام دے گا۔ چیز ایک ہی ہے، بنانے والا بھی ایک ہی ہے، لیکن جب دونوں چیزوں کو الگ الگ بنایا گیا تو چیزیں بدل گئی۔ تو اولاد پر جیسی محنت ہوگی اولاد آگے چل کے ویسی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت اچھی بنے، اور یقیناً سب کی اولادیں اچھی بننی چاہیے، اور میں آپ کے سامنے بار بار ہر ہفتے ذکر کرتے آ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، لوگوں نے بات بھی اڑا دی ہے کہ میں بہت سخت کلام کرتا ہوں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، میں کسی سے کوئی بدگمان نہیں ہوں۔ میں دعائیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمارا ایک رشتہ قائم فرمایا ہے، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اور میں آتے وقت بھی یہ دعا کرتے ہوئے آتا ہوں کہ اللہ آج پھر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دینا کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور پہلے دن سے میری ایک کوشش ہے، اور آپ کے سامنے بار بار یہ گفتگو کرتا ہوں کہ خود کو بدلیے۔ بس اسی لیے اگر میرے منہ سے کوئی ایسے کلمات نکل جاتے ہوں جو آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچا دیتے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہمارے کان بھی جو ہے نا سن کر کے سن ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے آپ کتنی اچھی بات کر دیں، چاہے کتنی کڑوی بات کر دیں آپ۔ میں بھی شروع میں کہا نا کہ ہمارا حال تو بس اتنا ہی ہے کہ جہاں سے جو باتیں ہم سنتے ہیں انہی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو حفاظت سے رکھیے، اس چیز ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں پر اور آنے والی نسل پر رحم کھائیں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں۔ ہماری زندگی سے ہمارے بچوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ معاشرہ خراب ہے، گندا ہے، سب کو معلوم ہے، دیکھ لیں اس وقت کے کیا حالات ہیں، لوگ کس طرح شیر اور چیتے بھیڑیوں کی شکلیں اپنائے ہوئے ہیں، انسان کے بھیس میں لوگ کیا کیا ہیں، دیکھ لیں آپ اپنی آنکھوں سے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج اگر انہیں صحیح تربیت ملی ہوتی تو بہت بہتر ہوتے ہو، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیے ہیں، اسکول میں ڈال دیے، کالجز پڑھ رہے ہیں، اچھی ڈگریاں دلا دی ہیں تو بچہ فی نفسی ایک اچھا انسان بھی بن کے آئے گا، ایسا یقینی نہیں ہے۔ ہاں، ڈگری ضرور لے کر کے آئے گا، تعلیم ضرور حاصل کر کے آئے گا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، اور دونوں جگہوں پر ہوا کرتا تھا، اسکولوں میں بھی ہوا کرتا تھا، مدرسوں میں بھی ہوا کرتا تھا۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے تھے جو واقعی تربیت کیا کرتے تھے بچوں کی، لیکن اب یہ چیز معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب انہیں بھی صرف پڑھائی تک کا مطلب ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی صرف کلاس تک کا مطلب ہوتا ہے، وہیں پڑھتے ہیں، وہیں بن کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور نہ ہی ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رفتہ رفتہ وہ چیزیں سکھائیں جس سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ معاشرہ خراب ہوا کس کی وجہ سے؟ اس معاشرے کے فرد ہم بھی ہیں، ہماری وجہ سے بھی معاشرہ خراب ہے۔ اگر ہم اس معاشرے کو گالی دیتے ہیں کہ معاشرہ برا ہے، اور ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور ہم بھی اس کو برباد کر رہے ہیں۔ پھر کس منہ سے ہم اس کی برائی کر رہے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے؟ اگر معاشرے میں ہم بچوں کو برا کہتے ہیں کہ اس محلے کے بچے برے ہیں، تو وہاں ہمارے بچے بھی برے ہیں، ہمارے بچے بھی وہیں کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اگر گالیاں دے رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس کے حصہ ہیں۔ پر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ہر ہفتہ میں آپ کے سامنے ایک ایک موضوع لے کر کے آتا ہوں کہ بچوں کو کس طریقے سے تربیت کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے، پچھلے ہفتے بھی بہت ساری باتیں آئی تھی، آج بھی آئے گی جو بھی چیزیں ہیں۔ ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بچوں کے جو ماں باپ کا رشتہ ہے نا آپس میں، اس کا احساس دلائیں کہ کتنا ضروری ہے۔ یہ پچھلے ہفتے بھی میں اس پر بولا تھا، بہت ضروری ہے اس احساس کا دلانا، اور اس کی بنیاد پہلے دن سے پڑ جاتی ہے، پہلے دن سے پڑتی ہے اس چیز کی بنیاد۔ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا جتنا اچھا سلوک ہوگا، یہ سمجھ لیں کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد کا بھی سلوک آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کڑی دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے اندر اور ریگستان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سایہ ملے، تو اس کے لیے آپ کو درخت لگانا ہوگا، اور فوراً اس سے یہ امید نہیں لگانی ہوگی کہ ابھی میں نے بیج بویا ہے اور کل یہ درخت بڑا ہو کر کے سایہ دے دے گا، نہیں، بلکہ ایک لمبا وقت چاہیے اس کو بڑا ہونے کے لیے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ سایہ دار بنے گا، پھر آپ کو گرمی اور تپش کی حالت میں سکون کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے ہی اولاد بھی ہے، اگر آج ہم اپنی اولاد پر محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنا احساس دلاتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم میرے لیے کتنا ضروری ہو، تو پھر ایک دن آئے گا
کہ وہی اولاد آپ کو یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے لیے کتنا ضروری ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچپنے میں کہ باپ گھر میں آیا جیسے کوئی بہت خطرناک انسان گھر میں داخل ہو گیا ہو, کوئی ڈاکو آ گیا ہو گھر میں, کوئی بڑا خطرناک گنڈا آ گیا ہو, سارے بچے سائڈ, سب خاموش, گھر میں ایک دم سائلنٹ ماحول بنا دیا جاتا ہے. کیا شکل ہے باپ کی؟ باپ کے آنے سے بچوں کو خوش ہونا چاہیے, اچھل کر باپ پہ گلے لگنا چاہیے. جب یہ باپ احساس دلائے گا اپنی اولاد کو, تب جا کے ایک دن آئے گا کہ جب بچے بھی باپ کے آنے کے آمد پر خوش ہوں گے اور پھر بڑھاپے میں اس کا نتیجہ اس کو ملے. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پر مائیں بھی بڑی غلطی کرتی ہیں. وہ دن بھر کے سارے جرائم یاد رکھتی ہے, باپ جیسے ہی گھر میں آتا ہے فوراً سارے جرائم گنا دیتے ہیں. آج اس نے ایسا کیا, آج اس نے ایسا کیا. باپ بیچارہ کرے گا کیا کرے, باہر سے تھک ہار کر کے آیا ہے, گھر میں آنے کے بعد اس نے عدالت لگا دی. باپ کی شکل خراب ہو جاتی ہے. ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ باپ کا ایک اچھا سا شکل جو ہے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھائے, محبت والا پہلو ان کے سامنے اجاگر کرے. تو آج اگر ہم اپنی اولاد کو اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, عزت اور احترام دیتے ہیں, وہی اولاد جیسے جیسے بڑی ہوگی اور سمجھدار ہوگی تو آپ کو بھی عزت اور احترام دینا شروع کرے. اور یہ سمجھ لیں کہ آپ بڑھاپے میں جتنا چاہتے ہیں عزت, اتنی کم سے کم اپنے بچے کو آج عزت دیں. دیکھیں پھر وہ کیسے پلٹ کر کے آپ کے پاس واپس آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نیک گھرانے ہیں, جن کے گھرانوں کے بچے اچھے ہیں, ان کے ماں باپ بڑھاپے کے اندر جنت کی زندگی دنیا میں جیتے ہیں, جنت کی زندگی جیتے ہیں. معلوم کر لیں ایسے لوگوں کو. لیکن ہوتا کیا ہے, جب ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ امیدیں بنا رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کی ساری آسائشیں دے دیں, آپ اچھی سے اچھی ڈگری دلا دیں, اچھا سے اچھا ان کے لیے پراپرٹی بنا دیں, سب کچھ کرا دیں, نوکری دلا دیں, سب کرا دیں. لیکن اس کے ساتھ یہ امید نہ لگائیں کہ وہ بچے آپ کے آخر میں ہوں گے. بچے تو آخر میں اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ان کی آنکھیں بند ہو کہ اس سارے پراپرٹی کا حصہ ہو اور ہم اس پر بیٹھے. اس انتظار میں ہوتے. کئی مقدمات ایسے آئے کہ جو ماں باپ کا قتل خود بچوں نے صرف پراپرٹی کے لیے کیا. اس کے لیے بنا رہے ہیں. ساری کوششیں اپنی جگہ, لیکن اولاد کو صحیح انسان بنانے کی کوشش اپنی جگہ. کچھ نہ دیے ہوں آپ, بھاڑے اور کرائے کے گھر میں رکھ کر اپنے اولاد کو آپ جا رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, آخر زمانے کو پہنچ رہے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن آپ نے تربیت دے رکھی ہے اولاد کو, تو یقین جانے کہ آپ بہت کچھ دے کر کے انہیں جا رہے ہیں. روز آنا نہیں تو کم از کم ہفتے میں ضرور آپ کے اوپر وہ فاتحہ خوانی کرے گا, آپ کی قبر پر جائے گا, سلام کرنے پہنچے گا, کچھ نہ کچھ اشارہ ثواب کرے گا. لیکن ساری پراپرٹیاں دے کر کے جائیں, دولت دے کر کے جائیں, بڑی بڑی ڈگریاں دلا کر انہیں اعلیٰ درجے کی نوکری دلا کر کے جائیں, تو کیا ہوگا؟ انہیں وقت ہی نہیں ملے گا نا آپ کے لیے. ہیں ایسے لوگ, مدرسے میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں, ائمہ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا جو انتقال ہو گیا تھا, یہ پیسہ لے لے آپ ان کے لیے دعا کرا رہے ہیں. ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول گئی. ماں باپ کے حقوق اگر اس کو ذکر کیا جائے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. شب برات سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس چیز کو کہ کیا چیز ہے ماں باپ. لیکن اولاد بھول جاتی ہے چند سالوں میں. کیوں بھول جاتی ہے؟ اسی وجہ سے. لیکن وہیں پر کچھ اولاد ایسی ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اور آخری وقت پہنچے ہوئے پھر بھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ایسی بھی اولادیں چھوڑ کر گئے لوگ. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انہوں نے اپنا احساس دلایا ہوتا ہے. پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کو اپنے ماں باپ کا احساس آتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میرے لیے کتنا ضروری ہے. آج جب بچہ باہر سے آتا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں, ہم اس کا خیال کریں, اس کے ہاتھ پاؤں دھلائیں, اس کو بٹھائیں, اس کو کھلائیں اور پلائیں. پھر ایک دن آئے گا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی بڑھاپے میں اس طریقے سے دیکھیں گے. یہ تو جیسی کھیتی کریں گے ویسے ہی کاٹیں گے, یہ نظام ہے پورا. اس لیے اپنے اولاد کے اوپر رحم کھائیں, معاشرے کے اوپر رحم کھائیں کہ آپ کی ایک قربانی, آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے اپنی خواہشات کو اگر ترک کر دیتے ہیں تو اس سے اتنا بڑا خیر وجود میں آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. معاشرے کو ایک اچھا انسان مل جائے گا, ایک ایسا شخص ملے گا جو حالات کے رخ کو بھی بدل سکتا ہے. ایسے ہی ماں باپ کے اولاد صلاح الدین ایوبی تھے, ایسے ہی ماں باپ کے اولاد وہ لوگ تھے جنہوں نے حالات کے رخ کو بدل دیا ہے. تاریخ اٹھائے, وہ کہیں اور سے نہیں آئے تھے, وہ ہم ہی لوگوں کے درمیان رہنے والے تھے. اور آج بھی نہ جانے اس معاشرے کے اندر کیسے لوگ ہوں گے کہ جو اسی گندے معاشرے کے اندر, اسی گندے
ماحول کے اندر، انہی شب و روز کے اندر وہ اپنے بچوں کی تربیت دے رہے ہوں گے اور اگلی نسل کے اندر وہ لوگ کام کریں گے۔ آج ہمارا جو دور ہے، جس میں ہم آج جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خرافات دیکھ رہے ہیں، تباہکاریاں دیکھ رہے ہیں، بدکاریاں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے بگڑتے ہوئے نظام دیکھ رہے ہیں، یہ پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی غنیمت ہے۔ آج سے 20 سال اور آگے جائیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہو۔ آج سے 20 سال پیچھے جائیں، اس کا وجود نہیں تھا۔ 20 سال اور آگے چلے جائیں، آج کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہنے پہلے کہاں کچھ ہوتا تھا۔ تو اس لیے رحم اٹھائیں معاشرے پر۔ ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کہ میرے ایک بچے سے کیا ہوگا، ہاں وہی ایک بچہ پورے گلشن کو بدل دے گا۔ اس نیت سے اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ ایک بچہ، ایک فرد اگر صحیح ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ لوگ آئیڈیل کی تلاش میں ہیں، لوگ ایک نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک اچھا انسان آئے تو ہم اس کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں۔ لوگ دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ آج ہیئر اسٹائل دیکھے لوگوں کے، نوجوان طبقہ کا، وہ کھڑا کیے ہوئے بال بالکل اس طرح، وہ ایک آئیڈیل دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہ بال کھڑا کیا جاتا ہے، انہوں نے بال کھڑا کر لیا۔ کپڑا پہننے کا اسٹائل دیکھیں، نیچے سے پھٹا ہوا پورا جیسے کوئی غریب انسان ہو، ایک اسٹائل انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بھی اپنے اسٹائل کو بدل رہے ہیں۔ ایک اچھا انسان بنا کر کے جب سامنے لایا جائے گا تو لوگ بہت سارے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ کوئی اچھا آئے گا تو وہ اپنی زندگی بدلے گی۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے تشنا لوگوں کو تشنگی مل جائے، نہ جانے کتنے لوگ جو گزرنا چاہتے ہیں ان کو گزرنے کا راستہ مل جائے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے جو اپنی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ کیا کیا تھا ان کے ماں باپ؟ وہ بھی ہماری طرح پال رہے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق ہے، یہ کہ ہم سن کر کے ہمارے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، جہاں سے پڑھے وہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ان کی ماؤں نے جب انہیں دودھ پلایا تو باوضو دودھ پلایا تو وضو کر کے درود شریف کے ذکر کے ساتھ دودھ پلایا انہیں۔ ان کے باپ نے کمائی کی، حلال کمائی کی، شب و صبح کی کمائی پہ لات مار دیا، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کیا، جھوپڑوں میں لے کر کے اپنی اولادوں کو رہ گئے، لیکن عالیشان محل کے خواب نہیں دیکھے حرام کاری کے ذریعے ان کی اولادیں آج دیکھے گئے۔ بہت اس کے لیے نہ تو مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے اعلیٰ ڈگری کی ضرورت ہے۔ بہت سارے آج جو ہمارے سامنے ضعیف حضرات ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، آج کے نوجوانوں سے تو کہیں درجہ بہتر ہے۔ کیا ان کے ماں باپ سے بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری یافتہ تھے؟ آپ خود بیٹھ کر کے یہاں سوچ لیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ بہت ڈگری یافتہ تھے اس لیے آج وہ بہت تربیت یافتہ ہے۔ ایک غریب گھرانے کے اندر بھی جو ہے ایک صحیح انسان پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یہی احساس پھر بچے کو ہر جگہ آپ کی فرما برداری پر مجبور کرے گا۔ اب آپ حاکمانہ انداز میں اگر بچے کو کوئی حکم دے دیں کہ بیٹا یہ میرا حکم ہے، تم کو یہ کرنا پڑے گا، بچہ فوراً سر جھکا دے۔ لیکن اگر یہ تربیت نہیں دی، یہ احساس نہیں دلائے انہیں، اپنے احساس تلے نہیں دبائے انہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ سنجیدگی سے بھی کوئی بات کہیں گے تو اس کو رد کر کے چلا جائے گا۔ کہتے بات نہیں مانتے ہمارے بچے، کیوں مانیں گے بات؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی باتیں کتنی مانی ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو جھڑکی دے کے بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی جھڑکی دے کے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری جو اولادیں ہیں یہ ہماری بات بالکل نہیں مانتی، ہمارے سامنے زبان چلاتے ہیں، ہماری اولاد جو ہے بالکل ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا رونا ہے کہ ہماری اولاد 5 منٹ میرے سے بات نہیں کرتی، 5 منٹ بات نہیں کرتی۔ تو ذرا سا پیچھے مڑے اور دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی دیر بات کرتے ہیں، یا ہم نے کتنا وقت دیا اپنے ماں باپ کو۔ تو گھر کا ایک اچھا ماحول بنائیں۔ ماحول جب گھر کا اچھا بنے گا تو اولادیں بھی اچھی بنے گی، گھر سے نکلنے والا ہر فرد اچھا بنے گا، پھر اسی سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہوں گے کسی کے بچے کو لے کر کہ فلاں کا بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کی زبان دیکھو کتنی اچھی ہے، وہ دیکھو تو صلاح کا کتنا پابند ہے، وہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم وہ چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر سب سے اچھا ہو، موبائل سب سے اچھا ہو، سواری سب سے اچھی ہو، اور سب کچھ میرا اچھا ہو۔ تو پھر اولاد کیوں نہیں میری اچھی ہو؟ میرا گھرانہ کیوں نہیں سب سے اچھا ہو؟ میرے اخلاق کیوں نہیں سب سے اچھے ہو؟ ہمیں کیا ہو جاتا ہے پھر ہم اس پر نہیں سوچتے ہیں؟ تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔
ایک مسئلہ اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے شادی بیاہ کا مسئلہ، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، وہاں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح جگہ شادی کی جائے اور صحیح وقت پر شادی کی جائے۔ اگر صحیح وقت پر شادی کر دی جائے تو آج بھی معاشرے کے اندر بہت سارے خرافات ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سنیں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، ان کی عمر تقریباً 35 سال تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میری برادری کے اندر 40 سال میں شادی ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سی برادری کے تھے۔ بہرحال بہت جگہوں پر ایسا رواج ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ 30 سال کے بعد شادی ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ بچہ جب پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا پھر اس کی شادی ہوگی۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 ایسے فرد ہیں جن کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ اس میں سے ایک بندہ ہے کہ جو شادی کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد کرتا ہے۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے اس کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ اب اگر اولاد شادی کرنا چاہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہے تو آڑے کون آتا ہے؟ ہم اس کے آڑے آ جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی سی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات کو سامنے رکھیں۔ جن بچوں کو ہم بچہ سمجھ رہے ہیں نا آج، وہ پتہ نہیں کتنے ساری لڑکیوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ اور اگر جاننا چاہتے ہیں حقیقت میں تو میں آج کھول کر کے کہتا ہوں کہ آپ ان کے دوستوں سے ملیں اور خفیہ طریقے سے ان سے معلوم کریں ان کے کتنے تعلقات ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سے ایسے بہت قریبی لوگوں کو جو 10 لڑکیوں سے رات بھر باتیں کرتے ہیں، 10 لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو جوان ہی نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 25 سال عمر ہوئی ہے، ابھی اس کی 20 سال عمر ہوئی ہے، ابھی اس کی عمر کہاں ہے۔ اور ایک واقعہ سنی اسی معاشرے کا، اسی بھیونڈی کا، لڑکی کی عمر 17 سال کی تھی اور اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے فوراً بعد جا کے واپس کر دیا گیا۔ کیوں؟ پہلے سے ہی وہ پریگننٹ تھی۔ پریشان گھر والے، یہ کیسے ہو گیا؟ معلوم کیا گیا لڑکا 19 سال کا ہے، جس کے ذریعے سے ایسا ہوا۔ اتنی بے عزتی ہوئی، اتنی ذلت ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ ماں باپ اس خوش فہمی میں تھے کہ میرے بچے تو بھی چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کام کر جا رہے ہیں جو بڑے بڑے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو بھی بہت حساس لینے کی ضرورت ہے، بہت دل پر لینا ہے اس مسئلے کو کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح وقت میں شادی کریں۔ دیکھیں، بھوک ہے نا، بھوک لگتی ہے تو اس کو کتنا بھی اچھا بیان سنا دو، کتنے بھی بڑے مولانا کو بلا کر ان کے سامنے بٹھا کر تقریر کرا دو کہ بھوکے رہنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ کتنے کتنے پتھر باندھے تھے، صحابہ کرام نے بھوکا رہ کر کے جو ہے کس طریقے سے دین کی خدمت کی سارے فضائل سنا دیں، احادیث کے انبار لگا دیں، اس کی بھوک نہیں مٹنے والی ہے۔ وہ ایک وقت برداشت کرے گا، 2 وقت برداشت کرے گا، 2 دن برداشت کرے گا، تیسرے دن کیا کرے گا؟ پھر حرام کی جگہ جا کے کھا لے گا، حرام میں مار دے گا، حلال نہیں ملے گا۔ تو بالکل اس سے بھی خطرناک علماء نے لکھا ہے اس مسئلے کو کہ شہوانیات جو ہے انسان کے جو اندر خواہشات ہے وہ اتنے خطرناک ہے، بھوک سے بھی کہیں زیادہ تیز۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کی بہت ساری فکریں کر کے آئے ہیں اور کئی ہفتے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک فکر یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے صحیح وقت میں شادی کرتے ہیں۔ اور صحیح وقت کون سا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ شریعت میں تو کہا ہے بالغ ہو جائے اس کی شادی کرا دو، لیکن اب ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ اس کی شادی کب کرانا ہے اور کب نہیں کرانا ہے۔ بہتر طریقہ آج کے وقت میں اگر یہ کہا جائے تو 20 سال کی عمر صحیح ہے، 20 سال میں اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ 20 میں نہیں ہو سکتی، 22 تک کرا دیں، ہر حال میں کرا دیں، ورنہ نتائج بہت برے آ رہے ہیں سامنے۔ آپ تو آرام کی نیند سے سو رہے ہوں گے لیکن بچے رات میں زنا کر رہے ہوں گے، بچے باہر پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہے ہوں گے۔ آپ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے بچے کو کالجز کے دروازے تک چھوڑ کر کے آئے ہوں گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد آپ کا بچہ پتہ نہیں کون سے بار میں گھوم رہا ہوگا۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیو ایسے آتے ہیں، مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکے لے کر کے فرار ہیں، لاج کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ لاج والوں سے جا کر کے پوچھ کے آئے کیا آپ کے یہاں آنے والے لوگ کیسے کیسے قسم کے لوگ ہیں، بتائیں گے؟ ہم ہی لوگوں کے بچے ہیں، میں یہ بدگمان بالکل نہیں ہوں کہ آپ کے بچے ایسے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے بچے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح کیا جائے۔ تو اگر صحیح وقت میں ان کی شادی کر دی جائے تو یہ نتیجہ نہیں دیکھنے کو ملے گا جو آج دیکھنے مل رہا ہے۔ جب مخلوط نظام ہوگا،
لڑکے اور لڑکیاں، پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ دن میں تو عورتوں کا نکلنے کا تصور نہیں تھا، عورتیں نہیں نکلا کرتی تھی، اور بہت پہلے کی بات نہیں کرتا، جو آج یہاں بزرگ موجود ہوں گے وہ جانتے ہوں گے یہ بات کہ گاؤں دیہات کے اندر تو دن میں عورتوں کو دیکھنا ہی مشکل تھا، اور شام وغیرہ کے اندر عورتیں نکلا کرتی تھی، اور وہ بھی ان کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، یہ حالات تھے۔ لیکن آج ایسے حالات نہیں ہیں، بدل گئے سب کچھ۔ آج تو ہر موڑ پر ہم جو ہے اس طرح کے مخلوط نظام کو دیکھ رہے ہیں، لڑکا لڑکیوں سے ملنے کا بالکل ایک دم کھلا نظام بن گیا ہے، تو ایسے میں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک اولاد کو کس طریقے سے اس کے اگلی زندگی کے بارے میں بہتر بنائیں، اور شادی اور بیاہ کے سلسلے میں سوچے۔ بہت سارے رسم و رواج خرافات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح وقت میں شادی کے سلسلے میں سوچتے ہیں۔ ایک بات آخری کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی کم عمر میں شادی کرا دیں، پڑھائی کا مسئلہ ہے، ان کے کام کاج کا مسئلہ ہے، کیسے حل ہوگا؟ ہو جائے گا حل وہ بھی، اگر آپ دل پر لے لیں، اگر آپ صحیح وقت میں ان کی شادی کرا دیتے ہیں، اگر وہ بچہ کیا پڑھائی کر رہا ہو، آپ کے گھر میں ایک بچہ بڑھ جاتا ہے، اور کیا ہوگا؟ اگر اس کی بیوی گھر میں آتی ہے، آپ نکاح کرا دیتے ہیں اپنے بیٹے کی، تو ایک فرد گھر میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرد جو بڑھتا ہے، یقین جانے اگر اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو ہر شخص اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، وہ اپنا روزی لے کر کے آپ کے گھر میں آئے گا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب لوگ صحیح عمر میں شادی کیا کرتے تھے تو ان کی اولاد یعنی ان کی بہویں بھی جو ہوا، بہو جو آیا کرتی تھی گھر کے اندر، وہ بھی دیکھتی تھی کہ باپ کی کمائی سے ہم کھا پی رہے ہیں گھر کے اندر، میرا شوہر کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ جو ان کے جو والد ہے میرے سسر ہیں، وہ سسر جو ہے وہ ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، تو ان کو باپ سمجھا کرتی تھی۔ لیکن آج یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیر پر کھڑے کرتے ہیں، جب پیر پر بچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آنے والی بھی دیکھتی ہے کہ ہم تو اپنے شوہر کا کھا رہے ہیں، ان کی کیوں سن کے لیں گے، ان کا ہم کیوں خیال کریں گے؟ نظام بدل گیا پورے گھر کا۔ تو ذرا سا دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں اس مسئلے پر بھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اگر موقع رہا تو اس پر گفتگو کروں گا۔ واخر دعوانا